دوسرا سوال ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو کہ یہ رات شب قدر سال بھر کی کون سی رات ہے؟ یعنی ہمارے لیے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ فلاں رات شب قدر ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ اس رات کو اہمیت دینی ہے، اس رات عبادت کرنی ہے، اس رات خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ کے مقدرات خداوند متعال کی جانب سے تحریر کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم آیات قرآنی کا جائزہ لیں اور قرآن مجید کا سہارا لیں تو وہاں پر بھی یہ بات واضح ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی ہے، یعنی نہیں کہا گیا کہ رمضان المبارک کی 10ویں دن کی رات ہے، 19ویں کی رات ہے، 21ویں کی ہے، 23ویں کی ہے، 27ویں کی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس طرح سے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید نے بھی ہمیں شب قدر کی اہمیت کی طرف متوجہ کرایا ہے اور شب قدر کو اجاگر کروایا ہے۔ مثلا سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے چونکہ ہم منذر تھے۔ پھر خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یعنی آپ دخان کی آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بیان نہیں کیا کہ وہ لیلہ مبارکہ سال کے کون سے دنوں میں واقع ہے، یہ بیان نہیں کیا ہے۔ یا اسی طرح سے خداوند متعال نے سورہ قدر میں بیان کیا کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی وہاں لیلۃ مبارکہ ہے، یہاں لیلہ قدر ہے۔ یہ ہمارے لیے واضح کر دیا، لیکن معین نہیں کیا کہ سال بھر میں وہ لیلۃ القدر کہاں چھپی ہوئی ہے اور کہاں پوشیدہ ہے۔ پھر یہی جو بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہاں سے ان تینوں آیات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکلتا ہے کہ لیلہ مبارکہ اور لیلہ قدر جو ہے وہ دونوں ایک چیز ہے، اور یہ ایک رات جو ہے لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 185 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو بس اس رمضان کے اندر لیلہ مبارکہ بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے جو ایک ہی رات ہے۔ اب 30 دنوں میں وہ کون سی رات ہے؟ خداوند متعال نے ہمارے لیے یہ معین نہیں کیا اور یہ واضح نہیں کیا، اور اس ابہام کو ہمارے لیے خداوند متعال نے برقرار رکھا ہے۔ اور اس ابہام کو برقرار رکھنے میں کیا وجہ ہے؟ حضرات اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات کا اگر ہم سہارا لیں تو حضرات اہل بیت کی روایات میں 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، یہ راتوں کو نہایت اہمیت شمار بیان کیا گیا ہے لیلۃ القدر کی مناسبت سے، لیکن حضرات اہل بیت نے بھی معین نہیں کیا کہ وہ رات کون سی ہے۔ لہٰذا آپ کی عملی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ عبادتوں پر اہمیت دیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ شب قدر کو درک کرنے کے لیے اول تو پورا ماہ مبارک رمضان عبادت میں گزاریں، لیکن بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کو خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور اپنے مقدرات کو بہتر انداز میں تحریر کروانے کے لیے آپ خداوند متعال کے حضور التجا کریں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی سورہ قدر کی تفسیر میں المیزان کے اندر مرحوم کلینی سے الکافی سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید و ثنا اسی آیت کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس رات کو جو یہ مخفی رکھا ہے، یعنی پورے آخری عشرے میں ایسی رات کہ جس کے اندر خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا ہے مکمل طور پر، یعنی نزول دفعی کی طرف حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید و ثنا اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر اسی آیت کا سہارا لے رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یعنی مکمل قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس آخری عشرے میں مکمل قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا آخری عشرے کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس
بیانات کا نتیجہ اور اس سوال کے جواب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شب قدر کا وجودی فلسفہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے شب قدر کو تمام مسلمان انسانوں کے لیے اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے، بطور خاص مسلمانوں کے لیے کیوں؟ چونکہ مسلمان قرآن مجید پر اعتقاد رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا اس ایمان اور اس اعتقاد کے بدولت ان کے نزدیک یہ شب قدر کی اہمیت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ ان کے لیے بھی شب قدر ہے، یعنی ان کے لیے بھی تقدیرات لکھی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن کو نہیں مان رہے، وہ توحید کو نہیں مان رہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے، لہٰذا اس چیز سے وہ خود غافل ہے، یعنی خداوند متعال نے ان کو غافل نہیں رکھا، انہوں نے خود کو اس چیز سے غافل رکھا ہے۔ پس یہ ایک رات رمضان المبارک کے اندر ایسی ہے جس میں خداوند متعال نے بندوں کے تمام مقدرات، اپنے عالم امکان کی تمام موجودات کی مقدرات کو تعین کرنا ہے اور امام وقت تک انہیں منتقل کرنا ہے، تاکہ کل کو یہ کوئی شخص نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اختیار ہی نہیں تھا، خداوند متعال نے میرے مقدرات کا فیصلہ تحریر کر دیا اور میں تو ان مقدرات پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے مجبور تھا۔ نہیں، خداوند متعال نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ خداوند متعال نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ تمام رمضان المبارک کا احترام کریں اور تمام رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اعمال انجام دیں، تقوی اختیار کریں، اپنے تمام گناہوں پر خداوند متعال کے حضور عذر خواہی اور توبہ اور استغفار کریں تاکہ اس لیلۃ القدر کو آپ صحیح معنی میں درک کر سکیں۔ یہ ہے حکمت وجودی لیلۃ القدر۔